بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتینوں حضرات، ہم ایمان کی نگری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قارون کو گزرے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن وہ آج بھی دولت کی مثال بنا ہوا ہے۔ یعنی مذہبی کتابوں کے علاوہ اسرائیلی کتب میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے۔ جس شخص کے پاس دولت کے ڈھیر ہوں اسے یہودیوں کے ہاں قارون سے تشبیہ دی جاتی ہے، مسیحی لوگوں کے ہاں بھی اسے قارون ہی قرار دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ہاں بھی اس شخص کو قارون ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہر ایسے شخص کو قارون اس لیے کہا جاتا ہے کہ قارون ہی ایک ایسا شخص تھا۔ قرآن میں اس کے نام قارون کا 4 بار تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تھا، مگر اس نے ان لوگوں کے خلاف ظلم کا ارتکاب کیا تھا۔ ہم سنتے ہیں کہ خزانے ایسے بے بہا تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں درجنوں اونٹوں پر لادی جاتی۔ بعض لوگوں نے اس کے خادموں کی تعداد 70,000 لکھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں قارون کے اسی خزانوں سے متعلق وہ معلومات آپ کو بتائیں گے جو آپ نہیں جانتے ہوں گے، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ ایک سبق آموز واقعہ بھی شیئر کریں گے کہ قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی تو اس کا انجام کیا ہوا، یعنی قارون کی موت کیسے ہوئی۔ آج کا یہ واقعہ قرآن پاک کی تفسیر ساوی کی جلد نمبر 4 سورۃ القصص سے لیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسیر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے خیالات ایک دم تبدیل ہو گئے اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے۔ خاتینوں حضرات، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم ہرس اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اس نے ایک خبیث اور گندی اور گھناؤنی چال چلی۔ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا
کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا۔ قارون کے محل کے کھنڈرات آج بھی قاہرہ مصر کی ایک جگہ فایوم پر موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، غرور، تکبر، اللہ کی نافرمانیوں کا اکثر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالیں، کیونکہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ انسان کو اگر اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس فرض کو انسان لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز کبھی انبیاء، اولیاء اور صالحین کی ایذا رسائی اور بدگوئی نہ کرے، کیونکہ ان صالحین اور نیک لوگوں کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس ویڈیو سے درس ہدایت حاصل کریں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ ہمارے چینل ایمان نگر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے بھی ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔